نحمده ونصلي ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز دوستو، آج 12 ربیع الاول سن 1445 ہجری بمطابق 29 ستمبر 2023 جمعۃ المبارک کا عظیم دن ہے۔ ماہ ربیع الاول میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد بھی ہے، اور ماہ ربیع الاول میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دنیا سے جانا بھی ہے۔ تو ربیع الاول کے مہینے میں یہ دونوں چیزیں رکھ کے اللہ جل شانہ نے آپ کے اور میرے لیے یہ سبق بنا دیا ہے کہ ہم لوگ اعتدال میں رہیں، نہ آنے کی اتنی خوشی مناؤ کہ آپ کو وفات بھول جائے، اور نہ وفات کا اتنا غم اپناؤ کہ آپ کو آنے کی معاملات میں حضور پاک علیہ السلام کی ولادت بھول جائے۔ اسی لیے خیر الامور اوسطها، درمیانی معاملہ بہتر ہے۔ میں جس عنوان پہ آپ کی خدمت میں آج بات کر رہا ہوں وہ عنوان یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو ذبیحین کے بیٹے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے والدین میں دو والد ایسے ہیں جو ذبیح کے نام سے مشہور ہیں، ایک حضرت عبداللہ حضور پاک علیہ السلام کے ابا جان، اور ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضور پاک کے جد امجد۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تو ذبیح اللہ ہونا سب کے سامنے ہے۔ اکثر آپ ہم سے سنتے رہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا تو انہیں کی گردن پہ چھری چلا رہا ہوں۔ انہوں نے خواب کو سچا کرنے کے لیے، یعنی خواب نبی کا ہوتا تو سچا ہے، مراد ہے کہ اس کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنے کے لیے گردن پہ چھری رکھ دی اور وہ چلا لی، لیکن رب کریم کو منظور نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی جگہ دمبا بھیج دیا اور وہ ذبح ہو گیا۔ تو اس وجہ سے انہیں ذبیح اللہ کہا جاتا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا کلمہ بھی یہی ہے کہ لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ۔ تو وہ ایک تو وہ ذبیح ہیں، یعنی اللہ کے نام پہ ذبح ہونے والے۔ دوسرے ذبیح حضور پاک علیہ السلام کے والد ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ابا جان کیسے ذبیح ہیں، اس بارے میں یہ بات ذہن میں رکھیں۔ مستدرک حاکم میں بھی روایت موجود ہے، اس کے علاوہ تفسیر طبری میں بھی موجود ہے، تفسیر زاد المنیر میں بھی موجود ہے، تفسیر زاد المیسر میں بھی موجود ہے، اور ابن کثیر نے بھی اس پر کچھ کلام فرمایا ہے۔ وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل فرماتے ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور میں دربار خلافت عادلہ میں موجود تھے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئی تو انہوں نے فرمایا ہمارے نبی ابن الذبیحین ہیں، دو ذبیحوں کے بیٹے ہیں۔ تو دربار میں بیٹھے ہوئے ایک شخص نے پوچھا امیر المؤمنین، دو ذبیحوں سے مراد ایک تو حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے، ان کے اولاد میں حضور، تو وہ ایک ذبیح ہیں، دوسرے ذبیح؟ فرمایا حضور پاک علیہ السلام کے پاس جب ہم بیٹھے تھے یہی بات چلی تھی، تو جو بات میں نے حضور سے سنی ہے وہ آپ کو بتائے دیتا ہوں کہ نبی علیہ السلام کے سامنے ایک دیہاتی آیا اور اس نے سوال کرنے میں یوں انداز اختیار کیا، یا ابن الذبیحین، اے دو ذبیحوں کے بیٹے میرا یہ مسئلہ حل کر دیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے اس کا مسئلہ حل کر دیا۔ آپ علیہ السلام اس کی بات پر ہنسے، خوش ہوئے، مسکرائے، آپ علیہ السلام نے کوئی برا نہیں منایا۔ تو کہتے ہیں آپ علیہ السلام نے پھر ہم بتایا کہ ایک ذبیح تو حضرت اسماعیل ہے اور دوسرے ذبیح میرے ابا حضرت عبداللہ ہیں۔ فرمایا وہ کیسے؟ کہ ان کا واقعہ یہ تھا کہ حضرت عبد المطلب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان نے اپنے بیٹے حضرت حارث کے ساتھ خانہ کعبہ کی تعمیر جدید بھی کی، اور چاہے زمزم، یعنی زمزم کا جو کنواں حضرت اسماعیل کے وقت جاری ہوا تھا، بعد میں لوگوں نے اس کو کسی وجہ سے مٹی ڈال کے بند کر دیا تھا، اس کی دوبارہ کھودنے کی ترتیب بھی رکھی۔ تو جب اس کو کھود رہے تھے تو ایک ہی بیٹا ساتھ تھا، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ میرے مولا آپ مجھے 10 بیٹے دے دیں تو میں منت مانتا ہوں۔ اس زمانے میں لوگ منت مانتے تھے کہ کسی بیٹے کو ذبح کروں گا اللہ کے لیے، تو ان نے بھی یہی منت مانی کہ 10 بیٹے دے دیں تو ایک بیٹے کو میں آپ کے نام پہ ذبح کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا، اللہ نے حضرت عبد المطلب کو 10 بیٹے دیے، اور یہ 10ویں حضرت عبداللہ ہیں حضور پاک کے ابا جان۔ جب 10 بیٹے ہو گئے، ایک عرصہ گزر گیا، بڑے ہوئے، چلنے پھرنے لگ گئے ان کی اولاد،
تو انہیں خواب میں 3 دن ایک فرشتے کی زیارت ہوئی کہ عبد المطلب اپنی قسم کو پورا کر، اپنے اس منت کو پورا کر۔ تو انہوں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے۔ یہ صبح اٹھے اور انہوں نے قرآن اندازی کی تو قرآن حضرت عبداللہ کے نام پہ نکلا، حضور پاک کے ابا جان۔ ان کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا میں نے تمہیں اللہ کے لیے قربان کرنا ہے۔ یہ اپنے ابا کے ساتھ چلنے لگے تو حضرت عاتقہ حضور علیہ السلام کی پھوپھی ہے، ام حکیم بیضاء نبی علیہ السلام کی پھوپھی ہے، حضرت عروہ نبی علیہ السلام کی پھوپھی ہے، وہ بہنیں تھیں حضرت عبداللہ کی۔ تو بہنوں کو تو بھائی پیارے ہوتے ہیں، انہوں نے جا کے ابا کے گھٹنے پکڑ لیے، ابا کا دامن پکڑ لے کے ابا جی ہم اپنے بھائی چھوٹے بھائی کو ہم نہیں جانے دیں گے۔ تو کہا کیا کریں، میرا تو قرآن اندازی کی ہے، قرآن اندازی اسی کے نام پہ نکلا ہے قرآن۔ تو وہ کہنے لگے کہ آپ ایک دفعہ پھر قرآن اندازی کریں، تو پھر یہیں نکلا، کہا پھر کریں گا، پھر اس کے نام پہ نکلا۔ تو اس کے بعد تو مکہ مکرمہ میں یہ بات پھیلی تو مکہ کے بڑے معزز بزرگ حضرت عبد المطلب کے پاس آئے کہ اگر اس طرح بات چل پڑی تو ہر بندہ اپنے بیٹے کو ذبح کرے گا، آپ کوئی اور ترتیب کریں۔ تو اس وقت انجیل شریف کی ایک عالمہ راہبہ عورت رہتی تھی، اس کے پاس یہ مسئلہ بھیجا گیا۔ اس نے کہا جی ایسا کریں، ایک طرف 10 اونٹ رکھ دیں۔ اس زمانے میں 10 اونٹ ایک آدمی کا خون بہا ہوتا تھا، دیت ہوتی تھی کہ اگر قتل خطا ہو جائے، بھول کر یا انجانے میں قتل ہو جائے تو وہ 10 اونٹ اس کے بدلے میں یہ ورثاء کو دیا کرتا تھا۔ تو کہا ایک طرف 10 اونٹ رکھیں، ایک طرف حضرت عبداللہ کو رکھیں، پھر قرآن اندازی کریں۔ اور قرآن اندازی میں نام حضرت عبداللہ کا نکلے 10 اور بڑھا دیں۔ کہا جی بہت اچھا۔ حضرت عبد المطلب کے بڑے بڑے اونٹ تھے، بہنیں خوش ہو گئی کہ ہمارے بھائی کے لیے معاملہ آ گیا۔ تو وہ ایک طرف 10 اونٹ رکھے، ایک طرف حضرت عبداللہ، اور قرآن اندازی کی تو حضرت عبداللہ کے نام پہ۔ بہنوں نے حضرت عبداللہ کی یعنی اپنے ابا حضرت عبد المطلب کو بیٹیوں نے کہا ابا جان 10 اور بڑھائیں، 10 اور رکھے، پھر حضرت عبداللہ کے نام، پھر 10 اور رکھے، پھر حضرت عبداللہ کے نام۔ یہ کوئی 10 ہوتے ہوتے 100 اونٹ بن گئے۔ اس وقت قرآن 100 اونٹوں کے نام نکلا۔ سب نے اللہ کا نام بلند کیا، کہا جی اب 100 اونٹ ذبح کریں۔ تو 100 اونٹ ذبح کیے، حضرت عبداللہ کو رب کریم نے بچا لی۔ تو وہ جو دیہاتی نے آ کر حضرت معاویہ فرمان لگے کہ اللہ کے رسول کو یہ بات کی تھی کہ یا ابن الذبیحین، اے 2 ذبیحوں کے فرزند، کہا میرے والد حضرت عبداللہ اس طرح ذبیح ہیں۔ پھر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے میرے والد کی وجہ سے آج خون بہا 100 اونٹ قرار دے دیے ہیں۔ اس وقت جو قتل خطا ہو جائے نا، خطا میں جو قتل ہے، اولیاء کی جو دیت بنتی ہے نا، اولیاء مقتول کے ورثاء کی جو دیت ہے وہ 100 اونٹ ہے۔ اس میں 25 1 سال والے، 25 2 سال والے، 25 3 سال والے، 25 4 سال والے، یہ اونٹ رکھے جائیں گے۔ ان کے نام ہیں باقاعدہ عربی میں اور کتابوں میں، بنت لبون، بنت مخاض، حقہ، جزعہ۔ بنت لبون یہ 1 سال والا اونٹ ہے، بنت مخاض 2 سال والا ہے، حقہ 3 سال والا ہے، جزعہ 4 سال والا اونٹ ہے۔ تو یہ 25 25 25 25 یہ 100 بنیں گے تو 100 اونٹ یہ ایک بندے کی دیت بنتی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے والد کی وجہ سے اللہ نے 10 سے بڑھا کر 100 اونٹ کی دیت رکھ دی۔ اور اسلام نے بھی اس بات کو اتنا پسند کیا، بعد میں حضرت عبداللہ کی شادی ہوئی حضرت اماں آمنہ سے، نبی علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، حضرت عبداللہ دنیا سے رخصت ہو گئے، اسلام نے بھی 100 اونٹوں کو آج تک برقرار رکھا ہے۔ اس کے لیے کوئی نیا حکم نہیں آیا کہ خون بہا علیحدہ سے لے۔ یہاں میں ایک نکتہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، حضرت عبداللہ کا ذبح ہونا بنتا نہیں تھا۔ آپ کہیں گے کیسے؟ نبی پاک علیہ السلام کے آباء و اجداد میں جتنے والدین ہیں، ان میں سے جس کا مسئلہ آیا وہ حضور علیہ السلام کی وجہ سے رب کریم نے ان کو اس مسئلے سے نکال دیا۔ آپ کہیں گے کیسے؟ حضرت آدم علیہ السلام ہے، بھول ہو گئی، اللہ نے زمین پہ بھیجا۔ آپ سنتے رہتے ہیں جب دعا مانگی تو کیا مانگی؟ ربنا ظلمنا انفسنا قرآن میں لکھی ہے، ایک دعا یہ مانگی اور ایک دعا حدیث میں لکھی ہے، اللہ حضور کے وسیلے سے معافی دے دے، اللہم انی اسألک بحق محمد ان تغفر لی۔ تو بس معافی مل گئی نا حضور کے وسیلے سے، یعنی حضور کے والدین میں حضور کے والد حضرت آدم کو معافی، بھول کی معافی حضور کی وجہ سے۔ اچھا ایک بات اور کرتا ہوں، آگے چلیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام، کفار نے آگ میں ڈالا ہے نا،
چیخا کی آگ بنائی اور اس میں ڈالا. یہ نمرود کے اپنے محل کے ساتھ ایک جگہ تھی، وہاں پر اس نے آگ میں ڈالا. یہ عام زیادہ تر مشہور ہے کہ ترکی کا شہر ہے عرفہ، یہ عرفہ میں ایک نمرود کا قلعہ ہے جو آج تک ہزاروں سال سے محفوظ ہے. میں نے وہ قلعہ دیکھا ہے اور وہ جگہ بھی دیکھی ہے، اور جن 2 ستونوں کی عمر کہتے ہیں 5000 سال سے بھی زائد ہے، ان سے وہ ایک جھولا نما باندھ کے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تھا نا. اتنی آگ تھی کہ قریب نہیں جا سکتے تھے. تو آج کل وہاں پانی ہے، وہ مچھلیاں رہتی ہیں ساری، انہوں نے بنایا ہوا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہاں ڈالا گیا تو رب فرماتے ہیں قلنا یا نارو کونی بردًا وسلاما علی ابراہیم. ہم نے آگ کو کہا آگ ٹھنڈی ہو جا. آگ نے پوچھا اللہ کیسی ٹھنڈی بن جاؤں؟ برف؟ فرمایا نہیں، بردن ٹھنڈی بننی ہے، وسلاما ابراہیم اندر سلامت رہے. بردًا وسلاما علی ابراہیم، اس کو کچھ نہ ہو. 40 دن آگ میں رہنے کے بعد جب آگ بجھی، آپ اندازہ لگے کتنی آگ ہوگی جو اتنے دنوں بعد بجھی. یوں کپڑوں کو جھاڑا، چادر اپنے کندھے پہ رکھی اور اللہ کا نام لے کر اس آگ کے چیخا سے حضرت ابراہیم علیہ السلام باہر آ گئے. ان کا بنتا نہیں تھا یہ یہاں پر ختم ہو جانا. کیوں؟ اس کی بھی وجہ حضور ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے رب نے 4 امتحان لیے نا، اور ان نے بھی ایک دعا اللہ سے مانگی تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ. مولا آپ نے امتحان مانگے، میں نے دے دیے، اب میں بھی آپ سے وہ مانگتا ہوں جو آپ کے پورے خزانے میں اکیلا ہے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری نسل سے کر دے. اللہ نے قبول فرمائی نا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نعوذ باللہ جل جاتے تو وہ نور محمدی جو منتقل ہوتا آ رہا ہوتا وہ کہاں جاتا؟ رب کریم نے حضرت ابراہیم کو محفوظ رکھا. اچھا آگے آئیں، حضرت اسماعیل کے لیے امتحان ہے. قد صدقت الرؤیا میں ان کی گردن پہ چھری چلا دی ہے، جو خواب دیکھا یہ تو رب نے نیچے بکرا لا کے رکھ دیا. وفدیناہ بذبح عظیم. حضرت اسماعیل علیہ السلام بچ گئے. کہتے ہیں حضرت اسماعیل کے بچنے میں بھی حضور پاک کی نور محمدی کا دخل تھا کہ اس وقت حضرت ابراہیم سے حضرت اسماعیل میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ نسب منتقل ہو چکا تھا. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ذات اقدس میں وہ نور محمدی تھا اور اس نے آگے نسلوں میں چلنا تھا. تو حضرت اسماعیل ذبح نہیں ہو سکتے تھے، رب نے ان کی جگہ دمبا بھیجا. وجہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اللہ نے ایسا فرمایا. اور پھر اس کے بعد آئے حضرت عبداللہ کی، میں نے بات کی، حضرت عبداللہ رسول اللہ کے ابا جان، یہ ابن الذبیحین میں ایک ابن الذبی ہیں حضور علیہ السلام ان کے. تو وہ ذبی، وہ 10 دفعہ قرآن اندازی ہوئی اور اونٹوں کا نام نکلنا نہیں بلکہ حضرت عبداللہ کا، اور 10ویں دفعہ اونٹوں کا. یہاں بھی حضرت عبداللہ کا قتل بنتا نہیں تھا، ذبح ہونا بنتا نہیں تھا، کیونکہ ابھی حضرت عبداللہ کی شادی بھی نہیں ہوئی نا. جب شادی نہیں ہوئی تو نور محمدی آگے منتقل بھی نہیں ہوا. جب منتقل نہیں ہوا تو اس نور محمدی نے اپنے والد کی حفاظت کی. یہ بھی نبی علیہ السلام کی وجہ سے ذبح نہیں ہوئی. تو حضرت عبداللہ کے لیے تو نور محمدی کہتے ہیں ان کے چہرے میں چمک رہا ہوتا تھا. حضور علیہ السلام کے ابا جان ان کے چہرے سے نظر آتا کہ جو آخری نبی آئے گا نا، وہ کتابوں میں تورات زبور انجیل میں لکھا اس کے والد کا چہرہ ایسے ہوگا، تو ان کے چہرے سے سمجھ آتا. ایک خاتون تھی، وہ تورات انجیل کی عالمہ تھی، اس نے حضرت عبداللہ کو دیکھا تو حضرت عبداللہ کو اپنی طرف متوجہ کیا کہ آپ مجھ سے نکاح کر لیں. نکاح تو نہیں کہا، لیکن جب اس نے توجہ اپنی طرف کرائی، مراد تو اس کے نکاح ہی تھا. تو حضرت عبداللہ نے اپنا ہاتھ چھڑا کر یوں فرمایا تھا کہ ان الکریم یحمل عرضہ ودینہ، کہ موت کو ترجیح دے سکتا ہے، شریف آدمی اپنی عزت پہ سودا بازی اور دین پہ سودا بازی نہیں کرتا. اور واقعی ایسا ہے، عرب میں تو زنا نام کی چیز کا تصور ہی نہیں ہے نا، چاہے وہ اس وقت جو بھی تھے. بت پرستی اپنی جگہ، لیکن یہ کام نہیں تھا ان میں. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی والدہ ہیں حضرت ہند رضی اللہ عنہ، جن کو اردو میں حضرت ہندہ رضی اللہ عنہ کہا جاتا ہے. جب یہ ایمان لائی تھی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بیعت فرمایا، اور بیعت فرمانے میں اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی اللہ یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن، جسے قرآن کریم یہ پورا واقعہ بیان کر. تو حضور پاک علیہ السلام نے یہ بیعت لی کہ شرک نہیں کرو گی، کفر نہیں کرو گی، اللہ کی نافرمانی نہیں کرو گی، اللہ کے حکموں کو مانو گی. سب عورتیں جی ہاں جی ہاں جی ہاں کہہ رہی ہیں، مانتے جی. لفظ ہے کہ تم زنا نہیں کرو گی. تو حضرت ہند بولی کہ یا رسول اللہ، شریف عورت یہ کام کر سکتی ہے کبھی؟ یعنی اس وقت یہ تصور بھی نہیں تھا. وعدہ اس پہ بھی کیا کہ ہم یہ نہیں کریں گی، لیکن یہ اس معاشرے کی بیک گراؤنڈ میں آپ کو بتا رہا ہوں.
کہ اس معاشرے کا بیک گراؤنڈ یہ تھا کہ وہاں اس گناہ کا تصور ہی نہیں تھا، جو ہمارے ہاں اس کو پتہ نہیں کیا سے کیا سمجھا جاتا ہے، ڈائریکٹ جہنم لے جاتا ہے جو زنا کا کام ہے۔ تو فرمایا یا رسول اللہ شریف عورت تو یہ نہیں کر سکتی؟ فرمایا جی بالکل نہیں کر سکتی، پر ہم نے یہ بیعت میں یہ قسم لینی ہے، انہوں نے قسم اٹھا لی۔ تو حضرت عبداللہ نے بھی ایسے ہی ہاتھ جھٹک کے فرمایا کہ شریف آدمی تو اپنی جان کا تحفظ، ایمان کا تحفظ اور عزت کا تحفظ بھی کرتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ کے چہرے پہ چمک رہا ہوتا تھا نا، تو یہ نظر آتا۔ کہتے ہیں جب حضرت آمنہ سے شادی ہوئی حضرت عبداللہ کی، اور شادی کے بعد جب واپس تشریف لائے تو اسی عالمہ خاتون جو تورات انجیل کی پڑھی ہوئی تھی، انہوں نے حضرت عبداللہ کو دیکھ کر کہا کہ آپ کی شادی ہو گئی؟ کہا تو کیا کہنا چاہ رہی ہے؟ کہا میں کوئی بری نہیں ہوں، میں بھی آپ سے نکاح چاہتی تھی، جو نشانیاں میں نے پڑھی تھی وہ آپ کے چہرے میں اس وقت تھی، اب وہ آپ کے چہرے میں نہیں ہیں، یعنی کہ وہ نور محمدی حضرت آمنہ کے بدن میں منتقل ہو گیا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ۔ تو میں نے ابن الذبیحین کی بات کی کہ دو ذبیحوں کی اولاد، ایک حضرت عبداللہ ہے اور ایک حضرت اسماعیل ہے۔ ان دونوں کی اولاد کا نام بات کس نے کی؟ اس دیہاتی نے آگے کی۔ حضرت معاویہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی علیہ السلام کے چہرے کو دیکھا، حضور پاک نے تبسم فرمایا، مسکرا دیا اس دیہاتی کے بات پر، تو پھر ہمیں پتہ چلا کہ دیہاتی اس تاریخ کی بات کر رہا ہے جو تاریخ میں حضرت عبداللہ کا یہ مقام درج ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت، کامل اتباع، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابعداری عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں آخر میں، آج ہم نے ایک قرارداد پیش کرنی ہے، میں نے یہ جمعہ کی گفتگو پوری کی ہے ورنہ قرارداد رہتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ سندھ کے اندر حیدرآباد شہر ہے، اس شہر میں 9 ربیع الاول کو چند اوباش رافضیوں کی اولاد نے وہاں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا پتلا بنا کے اس کی توہین کی ہے۔ ویڈیو واضح تھی، احتجاج ہوا، پورا ملک کھڑا ہو گیا۔ تو ہم سندھ پولیس کو شاباش پیش کرتے ہیں جنہوں نے اپنی ڈیوٹی سر انجام دی ہے اور اپنی تنخواہ کو حلال کیا، انہوں نے اس پر FIR کی ہے اور 3 ظالم گرفتار ہوئے ہیں، لیکن باقی بھی ہیں۔ احتجاج تو تب تک چلتا رہے گا جب تک یہ سارے کیفر کردار تک نہیں پہنچتے۔ آپ اس بات کی تائید کرتے؟ جتنے بیٹھے ہیں سارے دوست بیٹھے، میں آپ سب سے ہاتھ کھڑے کر کے پوچھتا ہوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جن نے توہین کی ہے ان کو قرار واقعی سزا دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے؟ ان کو لٹکانا چاہیے یا نہیں لٹکانا چاہیے؟ آپ سارے اس بات کی تائید کر رہے ہیں، جزاکم اللہ۔ ایک تو یہ آپ سے بات کرنی تھی۔ دوسری، میں بڑا حیران ہوں، جب پھنس گئے ہیں نا یہ حضرت عمر کی توہین کر کے، اب یہ اوٹ پٹانگ میں ایک تعویل اٹھا کے لائے ہیں۔ کل شیعہ علماء کونسل کے بندے IG سے ملے، اسے کہتے ہیں جی FIR میں ہمارے بچوں پر ایک غلط لفظ لکھا گیا۔ جی کیا؟ کہ وہ عمر بن خطاب مراد نہیں تھا جب ہم لعنت کر رہے تھے، وہ حضرت اس حسین کے قاتلین میں ایک قاتل کا نام عمر بن سعد ہے، کہ اس کی بات ہم کر رہے تھے۔ تو یہ لولہا لنگڑا ایک تعویل کا راستہ انہوں نے کھولا ہے، اس بات سے بچا نہیں جائے گا۔ اگر ایسی بات ہے، کل کوئی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی توہین کرتے ہوئے پکڑا جائے، ہم کہے تو چل اس پر کیس کرو اور کیس ہو جائے، اور پھر کوئی وکیل اٹھ کے کہہ دے نہیں یہ تو امریکی سابقہ صدر باراک حسین اوباما کی بات کر رہا تھا، ہر حسین میں تو بات نہیں حضرت حسین کی نہیں کر رہا تھا، کوئی مان لے گا؟ لوگ کہیں گے باراک حسین اوباما کی بات کر رہے تھے تو پورا نام لیتا نا، خالی حضرت حسین کیوں لیا؟ تو جب اس پہ غیرت آتی ہے تو خالی حضرت عمر کے نام پہ لعنت کریں گے، اس پر کوئی غیرت نہیں آئے گی۔ یہ لولی لنگڑی تعویل سے ان بےایمانوں کو بچنے نہیں دیا جائے گا، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ میں نے پرسوں سے یہ احتجاج شروع کیا ہے، رات کو مجھے پتہ چلا موٹر وے پر سفر کر رہا تھا، میں اس وقت ایک قیام و طعام پہ رک کر یہ احتجاج کیا، اور میں نے سب کو اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ حضرت عمر صرف میرے نہیں ہیں، آپ سب کے ہیں، ہمارے ایمان کا حصہ ہیں۔ یہ کس فیکٹری سے بندے تیار ہوتے ہیں؟ ہم یہ تو دیکھیں کہ حضرت عمر کی توہین ہو رہی ہے، نعوذ باللہ، عجیب معاملہ ہے بھائی۔ وجہ یہ ہے، یہ اس کردار کو سوچنا ہوگا کہ اہل بیت اور صحابہ دونوں ایمان کا حصہ ہیں۔ اس لیے اہل سنت مردوں اور عورتوں میں دیکھیں نا، آپ کو صحابہ کے نام بھی ملتے ہیں، اہل بیت کے نام بھی ملتے ہیں۔ ہم میں ابو بکر بھی ہے، عمر بھی ہے، عثمان بھی ہے، تو ہم میں حیدر بھی ہے، حسن بھی ہے، حسین بھی ہے، فاطمہ بھی ہے۔ ادھر سے ہمیں میٹنگز میں بیٹھ کے تو مخالف فرقے کے لوگ کہتے ہیں اجی ہم تو صحابہ کو مانتے ہیں، بچوں میں ایک کسی اور بچی کا نام عائشہ نہیں ہے، کسی ایک بچے کا نام ابو بکر نہیں ہے، عمر نہیں ہے، عثمان نہیں ہے، کیسے مانتے ہیں؟ مانو تو اہل سنت کی طرح مانو۔ ہم نے حضرت علی کو مانا، نام بچوں کا علی رکھا،
حضرت حسن کو مانا، نام اولاد کا حسن رکھا، حضرت حسین کو مانا، نام اولاد کا حسین رکھا، ہم نے حضرت فاطمہ کو مانا، نام اولاد کا فاطمہ رکھا۔ اگر ماننا ہے نا صحابہ کو، بندے دا پتر بڑھ کے بندہ مننے، ایسے نہیں ہم ایسے مانتے۔ میں نے کئی مرتبہ میٹنگز میں سوال اٹھایا کہ صرف پولیس کے سامنے، حکومت کے سامنے، آرمی کے سامنے، اسٹیبلشمنٹ کے سامنے اور اداروں کے سامنے کہنے کے لفظ ہیں آپ کے، ہم بڑے صحابہ کی عزت کرتے ہیں، تمہاری اولادوں میں ایک کا نام صحابہ کے نام پہ نہیں، توہین بھی آپ سے ہو، اعتراض بھی آپ سے ہو، ابجیکشن بھی آپ سے ہو، یہ سارے معاملے آپ سے، اور اس کے بعد کوئی جی یہ مراد نہیں تھا، یہ تھا۔ کل کوئی امام جعفر صادق رحمہ اللہ کا نام لے کر لعنت کر دے اور جب پکڑا جائے تو کہنے میں میر جعفر میر صادق کہا تھا، کوئی مان لے گا یہ لولی لنگڑی تعویل؟ تو یاد رکھیں یہ 2 نمبری طریقے سے صحابہ کرام کی گستاخی کا دروازہ نہیں کھولے دیا جائے گا۔ آپ اس کی تائید کر رہے ہیں؟ میں نے حکومت سے تیسرا دن جملہ کہہ رہا ہوں، رات میں لاہور میں تھا، میں رات 3 بجے وہاں سے چلا ہوں، صرف یہ بات سمجھانے کے لیے کہ بھائی ایک بات ہے، ہم نے آئین اور قانون کی پیروی کی ہے، ہم نے قانون ہاتھ میں نہیں لیا، ہم نے قانون کے حوالے کیا۔ قانون اتنا لولا لنگڑا ہو کہ ان کو چھوڑ دے گا نا تو پھر کئی غازی علم الدین موجود ہیں۔ پھر آپ یہ نہ کہنا کہ جا یہ ہو گیا جی یہ ہو گیا فلاں، پھر کسی کے جذبات متاثر ہوں گے، کسی نے اٹھ کے اس فرعون کے اوپر برسٹ اپنا فارغ کر دینا ہے، پھر اس کے بعد آپ ہمیں کہیں گے جی فلاں ہو گیا فلاں ہو گیا۔ آپ امن کے درس دو، پھر امن کی بھینک نہیں مانگی جائے گی، یاد رکھیں۔ پھر ہم کہاں تک مانیں گے؟ ایسے نہیں ہونا چاہیے، بات جہاں فیکٹ ہے اس کو تسلیم کرنا چاہیے۔ پرسوں میں کی بات کر رہا ہوں اچرا لاہور کی، میں رات وہاں گفتگو کر رہا تھا مولانا علیم الدین شاکر دامت برکاتہم کے پاس، وہ بتا رہے ہیں ہمارے محلے میں ایک شخص نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا پرسوں اچرا میں لاہور میں، ڈی ایس پی موقع پہ آئے، اس کو گرفتار کرا دیا، اس پہ پرچہ ہو گیا، بندہ حوالات چلا گیا، اب اس کا کیس چل رہا ہے۔ تو اس کو کسی نے سکھایا کہ یہ کہہ دو کہ یہ پاگل ہے، اس لیے پاگل ہو کے بات کر رہا ہے۔ کل میں نے وہاں انتظامیہ سے کہا، میں نے کہا پاگل ہے اس لیے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر رہا ہے، تو کہتے جی ہاں دیکھو کوئی عقل مند ایسے کر سکتا ہے۔ میں نے کہا 1 منٹ، آپ ایس پی ہیں، یہ پاگل ایس پی ہونے کا دعویٰ کیوں نہیں کرتا؟ یہ پاگل کہے میں سید عاصم منیر ہوں، میں چیف آف آرمی اسٹاف ہوں، یہ چیف آف آرمی اسٹاف ہونے کا دعویٰ کیوں نہیں کرتا؟ یہ کہہ دے میں صوبے کا وزیر اعلیٰ ہوں، یہ وہ دعویٰ نہیں کرتا۔ نبوت تختہ مشق میں لیا، نعوذ باللہ۔ میں نے کہا یہ بے وقوف والی باتیں اپنی جیب میں رکھو، یہ باتیں آپ یہ پٹیاں ہمیں نہ پڑھائیں۔ جو پکڑا جائے وہ پاگل ہے، جو پکڑا جائے وہ پاگل ہے، جو نہیں پکڑا جائے اس کو باہر کا ویزا مل لے اور چل میرا بھائی۔ یہ اس طرح نبوت کی توہین کا دروازہ نہیں کھولنے دیا جائے گا۔ میں نے وہاں بھی یہ بات کی، آپ سے بھی کہہ رہا ہوں، آپ جتنے دوست بیٹھے ہیں، آپ کے پاس واٹس ایپ گروپ ہو، آپ کے پاس اسٹیٹس ہو، آپ کے پاس فیس بک ہو، آپ کے پاس یوٹیوب ہو، آپ کے پاس انسٹاگرام ہو، آپ کے پاس ٹک ٹاک ہو، آپ کے پاس ٹویٹر ہو، جتنے پلیٹ فارم ہیں سوشل میڈیا کے، اس پر تو کوئی پابندی نہیں ہے نا۔ آپ حضرت عمر کے حق میں آواز بلند کریں۔ یاد رکھو بقدر طاقت پوچھا جائے گا، اگر آپ کی طاقت ہے یعنی آپ کے پاس پیکج بھی ہے، آپ کے پاس بیلنس بھی ہے، آپ کے پاس آئی ڈی بھی ہے، آپ کو اللہ نے ہاتھ میں طاقت دی ہے، آپ اس پر احتجاج ریکارڈ کروا سکتے ہیں، نہ کی تو پھر یاد رکھیں یہ تمام طاقت نعمتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، قیامت آئے گی میں ہر نعمت کے بارے میں سوال کروں گا۔ یہ آپ کے پاس طاقت ہے، دنیا میں ہم بیٹھے ہیں۔ وہ عمر جس کے لیے حدیث میں ہے کہ آسمان کا ہر فرشتہ اس کو سلام کرتا ہے اور زمین کا ہر شیطان اس سے کانپتا ہے، تو ہمیں بڑی آسانی سے شیطان سمجھ آ جاتے ہیں کہ شیطان تے کتھوں نکل دیں تے کتھوں آ دیں۔ بڑی اچھی طریقے سے شیطانی فیکٹری اب تو پہچان لی گئی ہے، یہ اب لولی لنگڑی تعویلوں سے ان بےایمانوں کو اور حضرت عمر کے گستاخوں کو نہیں چھوڑا جائے گا انشاءاللہ۔ آپ تائید کر رہے ہیں؟ جزاکم اللہ تعالی وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔